السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایدھی سینٹر میں ایک عورت کی لاش لائی گئی جسے کوئی بھی دفن نہیں کر پا رہا تھا۔ 13 افراد قبر کھودنے سے ناکام رہے۔ ایسی کیا وجہ تھی جو قبر نہیں کھود پا رہی تھی؟ جو بھی قبر کھودتا بے ہوش ہو جاتا۔ وہاں پر موجود لوگوں نے کہا یہاں سورہ رحمان کی تلاوت لگائی جائے۔ جیسے ہی سورہ رحمان کی تلاوت لگائی گئی کہ زور زور سے چیخنے کی آواز آنے لگی۔ لوگوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی بہن زور و قطار رو رہی تھی۔ لوگوں نے کہا پہلے ہی اس میت کو تدفین کرتے ہوئے بہت مشکل پیش آ رہی ہے، تو آپ رونا کم کریں، اس سے میت کو تکلیف ہوگی۔ اس بہن نے کہا میں جب تک آپ کو یہ راز بتا نہ دوں اس کی تدفین نہیں ہوگی۔ میری بہن سمرہ کی چچا زاد زن نبیل کے ساتھ منگنی طے ہو گئی۔ یوں ہی دن گزر گئے، پھر میں سمرہ اور میرا بھائی حمزہ اور کزن نبیل لاہور شادی میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ میں نے نبیل کو بڑے قریب سے دیکھا۔ نبیل بہت اچھا انسان تھا، خوبصورت بھی بہت تھا۔ میں نے نبیل کو بتایا تم جانتے ہو کیا سمرہ امید سے ہے، نامحرم بچے کو اپنی گود میں پال رہی ہے۔ یہ سن کر نبیل نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، قیامت تو آ سکتی ہے مگر سمرہ ایسا نہیں کر سکتی۔ تب ہی میں نے اس سے کہا ایک بہن اپنی دوسری بہن کی بہت بڑی رازدار ہوتی ہے۔ مجھے بھی سمرہ کے سب راز معلوم ہیں۔ یہ بات حمزہ تک بھی پہنچ گئی تھی۔ اس نے سمرہ کے منہ پر تھپڑ مار دیا، جبکہ نبیل نے اپنی منگنی کی انگوٹھی سمرہ پر یہ کہہ کر پھینک دی کہ میں تجھ جیسی بدکار لڑکی کو اپنا نہیں بنا سکتا۔ سمرہ سخت حالت میں تھی۔ نبیل نے کہہ دیا ہم یہ شادی چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں۔ ابھی تو بارات اور ولیمے کے فنکشنز رہتے تھے مگر ہم سب کچھ چھوڑ کر واپس آ رہے تھے۔ نبیل بہت پریشان تھا اور اسی سوچوں میں گم تھا کہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا نبیل گاڑی کا ایکسیڈنٹ کر بیٹھا۔ اس حادثے میں سمرہ کا انتقال ہو گیا اور ہم سب زخمی ہو گئے۔ یہ تو رہی یہاں تک کی کہانی، اب سچ بتانے کا وقت آ گیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے جب نبیل سمرہ کی شادی میں تھوڑے دن رہ گئے تو مجھے نبیل سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ مجھے اچھا لگنے لگا، جی چاہتا تھا کہ میں اپنے دسترس میں لے لوں۔ اب یہ رشتہ ٹوٹتا تبھی میری دال گلتی، اس لیے میں نے شادی والے گھر جا کر نبیل سے کہہ دیا کہ سمرہ تو بد کردار ہے۔ میں نے نیک ترین لڑکی پر بدکاری کا الزام لگایا۔ میری بہن میں کوئی برائی نہیں ہے، یہ جنتی روح ہے۔ کار حادثے میں ہم لوگ تو بچ گئے مگر سمرہ ہم سے بچھڑ گئی تھی، یقیناً وہ جنت میں ہی ہوگی۔ یہ سب باتیں سن کر نبیل نامی لڑکا آگے بڑھا، اس نے لڑکی کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ لڑکی رو رہی تھی، کہنے لگی میں نے تمہیں پانے کے لیے یہ سب کیا، میں نے اپنی سگی بہن پر الزام لگایا۔ نبیل کہنے لگا میں تو کبھی تمہیں خواب میں بھی نہ ملوں۔ سپروائزر کہنے لگا میت کی بے گناہی سامنے آ گئی، اب تم قبر کھودنے کی کوشش کرو۔ میں نے قبر کھودی تو بڑی آسانی سے کھد گئی۔ اللہ اکبر کہہ کر بے اختیار رونے لگ گیا تھا۔ یہ واقعہ اللہ اور بندے کی محبت کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ اللہ نے اپنی نیک بندی پر الزام لگانے والی لڑکی کو سب کے سامنے بے پردہ کر دیا تھا۔ تدفین کے بعد ہمیں اچانک اس قبر کے اندر سے بہت خوبصورت خوشبو آنے لگی تھی۔ اس تدفین کو 7 سال بیت گئے ہیں لیکن ابھی تک اس قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، جزاک اللہ۔